حاضرین، ہم اور آپ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یا یوں کہیے جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ہر کسی کی چاہت، ہر کسی کی خواہش، ہر کسی کی تمنا، ہر کسی کی آرزو صرف اور صرف دنیا کمانا اور دنیا کی جستجو اور دنیا میں ہی رہنے کی خواہش، اور یہ چاہت، یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک روح جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی میرا اور آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے جو کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہے۔ اس لیے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت اور اسلاف امت نے اپنی زندگی کس طرح گزارنے کا طریقہ بتایا۔ حاضرین، انہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں رہ کر کیسے گزاری، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ حاضرین، آج ہمیں ہماری عبادتوں میں من نہیں لگتا، ہماری نمازوں میں خضوع خضوع خال خال نظر آتی ہے، الغرض ہمیں ہماری عبادتوں میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت بس چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے اندر گھر کر چکی ہے۔ حاضرین، آج ہم اور آپ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اس بات پر ہم اور آپ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت ہم کو عطا کی۔ اور اس کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ جو احسان ہے اللہ رب العالمین نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے احسان کا حق بھول جائے۔ حاضرین بھائیو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ مسلمان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مگر ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو تم بعد میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں تمہارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالو۔ اس ملک میں اب بھی تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، اتنی بڑی تعداد اگر اسلام کی روح اور ایمان کی قوت رکھتی ہوتی تو تم یوں ہی بے وزن اور بیکار نہ ہوتے۔ تمہارا سر جو اللہ کے سوا کسی کے آگے نجھتا تھا تو انسانوں کے آگے نجھتا۔ تمہاری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا، آج وہ یوں خاک میں نہ مل رہی ہوتی۔ جہالت، افلاس، قرضداری تمہارے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر غور کرو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا کھلا ہوا غضب۔ اگر یہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ کھلا ہوا غضب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کوئی شخص سفید بھی ہو اور سیاہ۔ جب مسلمان اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم اس کو پہچانو، اس کی فرما برداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے اور فرما برداری کے معاوضے میں سجا دے۔ اگر تم مانتے ہو کہ نہ تو تم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے سنت کی پیروی کی تو تم مسلمان ہوئے کب کہ تمہیں اس کا اجر ملے؟ جیسے تم مسلمان ہو ویسے ہی تم کو اجر مل رہا ہے اور ویسا ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ حاضرین، میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔